والے بھی ہیں، آپ خود روشن کیسے ہیں؟ اس پر کثیر و تعداد دلائل موجود ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ محبوب کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی گم ہو گئی، تو رات کا وقت آپ کو مل نہیں رہی تھی، تو اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے حجرہ پاک میں تشریف لے آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی مبارک کی برکت سے آپ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جو ہے سوئی مل گئی۔ تو دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود روشن بھی ہیں اور روشن کرنے والے بھی ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمکانے والے بنے، یعنی کہ شے کو چمکانے والا بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ غلامی میں آئے، سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے، سیدنا عثمان غنی مولا علی مشکل کشا ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ہے، جتنے صحابہ کرام ہیں یہ سب چمکانے والے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی راہ لوگے ہدایت پا جاؤ گے، یعنی کہ میرے 1,40,000 صحابہ کرام میں سے جس کی بھی راہ لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پایا، تو حضور پاک کے صدقے توسل سے چمکے بھی چمکانے بھی لگے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی جو لگا یعنی تابعین، اسی طرح تبع تابعین، غوث قطب ابدال اولیاء کرام، اسی طرح داتا گنج بخش جہلینی، اسی طرح غوث پاک، اسی طرح خواجہ غلام حسن سواگ، خواجہ عثمان تعماری، خواجہ دوست محمد کندھاری، یہ جتنے بھی ہیں حضور کے صدقے سے چمکے بھی ہیں چمکانے بھی لگے ہیں۔ دیکھیں کہ پیر مہرنی شاہ صاحب جتنے بھی اولیاء کرام ہیں کہ حضور کے صدقے سے چمکے بھی ہیں چمکانے بھی لگے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرہ فرمایا کہ محبوب آپ چمکتے بھی ہیں چمکانے والے بھی ہیں، بلکہ اوروں کو چمکانے والا بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری سامعین محترم سراج منیرہ فرمانے کی دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرہ فرمایا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ چراغ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا مٹی میں ہوتا تھا، تو اب چراغ جو ہے بندہ اس کو جو ہے کمرے میں بھی لے جا سکتا ہے، باہر بھی لے جا سکتا ہے، تو یہ ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے اور اندر کمرے میں بھی روشن کرتا ہے۔ لیکن سورج اور چاند جو ہیں یہ ظاہری چیز کو چمکا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دے، اپنے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کر دے تو اس کو کوئی شے نظر نہیں آئے گی، تو پتہ چلا کہ سورج اور چاند ظاہری اشیاء کو چمکاتے ہیں، باطنی شے کو نہیں چمکا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرہ فرما کے اس بات ارشاد فرما دیا کہ میرا محبوب ظاہری اشیاء کو بھی چمکاتا ہے باطنی اشیاء کو چمکاتا ہے۔ کیسے کہ دیکھیں قبر میں جب امتی جو ہے جائے گا تو آپ جو ہے دیکھیں کہ قبر میں بھیانک نہ اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب دیکھیں سورج اپنی آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن قبر میں اندھیرا ہوگا، نہ روشنی ہے نہ کچھ ہے۔ اب دیکھیں سورج اپنی آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن سورج کی روشنی قبر میں نہیں جا سکتی، لیکن قبر میں جا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی روشنی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک نے آپ کو سراج منیرہ فرمایا کہ آپ اے محبوب مکرم آپ ظاہری اشیاء کو بھی چمکاتے ہیں بلکہ باطنی اشیاء یعنی لوگوں کے دلوں کو بھی چمکا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک نے اپنے محبوب پاک کو سراج منیرہ فرمایا۔ اب تیسری اس کی وجہ یہ ہے سراج منیرہ کی، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرہ فرما کے آپ علیہ السلام کی نورانیت اور بشریت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اے محبوب آپ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ تو دیکھیں سامعین محترم آپ علیہ السلام میں نور اور بشر یعنی کہ آپ علیہ السلام میں نورانیت کا بھی وصف اور بشریت کا بھی وصف، دونوں یہ کامل اور اکمل ہو کر جمع ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی آپ صرف بشر ہیں لیکن بشر تو ہیں لیکن کامل بشر ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرتے تھے، جتنے بھی حضور اسلام کی ادائیں ہیں سب اداؤں پر جو عمل کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کے روزے رکھے۔ اب دیکھیں صوم وصال اصطلاح ہے، اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں آپ کو بتا دوں صوم وصال کس کو کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا کہ صوم وصال سے کیا مراد ہے۔
صوم وصال کہتے ہیں کہ بغیر سحری اور افطاری کے روزہ رکھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سحری اور افطاری کے روزہ رکھتے تھے. تو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام مسلسل صوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں تو صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم اس سوئم پہ بھی عمل کر لیں. تو صحابہ کرام نے حضور السلام کو دیکھ کر اس سوئم پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام کمزور پڑنے لگ گئے. تو جب صحابہ کرام کمزور ہو گئے تو جب حضور اسلام نے دیکھا کہ جماعت میں صحابہ کرام مطلب ہے کہ جماعت میں جو ہے صحابہ کرام کی غیر حاضری ہے کوئی صحابہ کرام کی, تو حضور اسلام نے دریافت کیا کہ اے میرے پیارے غلاموں جو کوئی ساتھی جو غیر حاضر ہیں اس کی کیا وجہ ہے, کیوں حاضر نہیں ہو جماعت میں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ صوم وصال کے روزے رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے آپ کی ادا کو دیکھ کر انہوں نے بھی آپ کی ادا پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو جب صحابہ کرام نے آپ کی ادا پر عمل کیا تو وہ کمزور پڑ گئے. تو جب کمزور ہو گئے تو وہ گھروں میں بیٹھ گئے. تو صحابہ کرام جب گھروں میں بیٹھ گئے تو اس لیے وہ غیر حاضر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے, تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے. تو دیکھیں کہ حضور السلام بشریت بھی کامل ہے, نورانیت بھی کامل ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک نے آپ کو سراج منیرہ فرمایا کہ اے محبوب آپ نورانیت نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اللہ تبارک کہ اللہ تبارک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.